صاحب سجادہ قابل عزت تکریم حضرت سید فرید احمد صاحب نظامی مدد اللہ العالی منبر رسول پر جلوہ گر علماء باوقار سادات کرام صوفیاء کرام حاضرین و حاضرات و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معلومات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر ایک عظیم کتاب پیش رو خطیب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ان کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور قرب الہی کے سلسلے میں جو باتیں انہوں نے بتائیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ آج میں اس عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں جو محبوب الہی تھے۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ آج سب کچھ تو بنایا جا رہا ہے، اسکول بن رہی ہیں، ہاسپٹلز بن رہے ہیں، کالج اور یونیورسٹی بن رہے ہیں، لیکن اگر ہم سرکار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد وہ بندگان قدس جنہیں اللہ نے قرب الہی کی دولت عطا فرمائی، اگر ان کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں تو انہوں نے عالی شان عمارتیں نہیں بلکہ بہترین انسان بنائے۔ وسلم نے صدیق و عمر اور عثمان و حیدر جیسے انسان صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے کس طریقے سے بنائے، آج کی کیمبرج یونیورسٹی ایسے انسان بنانے سے حاصل ہے۔ حضرت محبوب الہی نے جس طریقے سے امیر حضور کو بنایا، ایسے آج دنیا کے بہت سارے انسان و دانشور ایسے انسان بنانے سے حاصل ہے۔ آج سب سے بڑا فقدان تعلیم گاہوں اور درس گاہوں اور دانشگاہوں پہ اگر ہے تو اس چیز کا ہے کہ وہاں پر انسان پل تو رہے ہیں لیکن انسانیت سسک رہے ہیں۔ عقل تو روشن ہو رہی ہے لیکن دل ویران ہو رہا ہے۔
مجھے آج کچھ باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ میرے قریب ہوں، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کی زبان پر میرے نام ہوں، میری واہواہی ہو۔ لیکن اے رسول گرامی وفات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر ہم انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو دنیا کا انسان انسانوں کو اپنے سے انسان اس کے قریب ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہو، انسان اس کے قریب ہوتا ہے جس کے پاس پرسنالٹی ہو، انسان اس سے قریب ہوتا ہے جس کے پاس ایجوکیشن ہو، انسان اس سے قریب ہونا پسند کرتا ہے جو صاحب اقتدار ہو۔ لیکن اللہ اکبر، رب قدیر جل جلالہ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے محبوب اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ لوگ تم سے کیوں قریب ہیں تو آؤ میں تمہیں اس کی وجہ بتا دوں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے تم ان کے لیے نرم دل ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم سخت دل ہوتے تو لوگ تم سے دور چلے جاتے۔ پتہ چلا اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان ہم سے قریب ہوں، انسان ہم سے محبت کریں، انسان کے دل میں ہماری محبت کا چراغ روشن ہو، تو ہمیں اپنی زندگی میں نرمی لانی پڑے گی۔ وہ رسول جن کو پروردگار نے معجزات عطا فرمائے تھے، لیکن باوجود اس کے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت سے مالا مال ہونے والوں کی وجہ بیان فرمائی کہ آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل ہیں، اس لیے لوگ آپ سے قریب ہیں۔ اگر اسی سنت کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے آپ کو نظر آئیں گے، اولیاء کرام جتنے بھی دنیا میں نظر آئیں گے، چاہے وہ محبوب الہی کی شکل میں ہوں، چاہے محبوب یزدانی کی شکل میں ہوں، چاہے غوث سمدانی کی شکل میں ہوں، چاہے معین الدین اجمیری کی شکل میں ہوں، چاہے خواجہ قطب کی شکل میں ہوں، چاہے امیر خسرو کی شکل میں ہوں، وہاں سے آپ کو کھڑکی نہیں ملے گی، محبت اور پیار ہی پیار ملتا رہے گا۔ روتا ہوا بندہ آتا ہے مسکرا کر کے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ پیار انسانوں کے دلوں کے اندر محبت کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ اکبر، رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی اتنی بارش فرما دی کہ مکمل حضور کو رحمت بنا دیا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، رحمت ضروری ہے، رحمت کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے انسان قریب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی ہم صبح سے لے کر رات تک نافرمانی کرتے ہیں۔ ہماری صبح ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی میں، رات ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ بہت سارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی راتوں کا جائزہ لیں کہ رات گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کرنے آتی ہے یا دعوت پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے، تو پتہ چلے گا ہر رات دامن کے اوپر گناہوں کے دھبوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، پریشانیاں ہمارے سر پر منڈلانے لگتی ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا مہربان نظر نہیں آتا۔ ہم ہاتھ اٹھا کر اس رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جو رب رحمان و رحیم ہے، اور ہم اس کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اولیاء کرام علیہم الرضوان نرم دل کیوں تھے؟ اولیاء کرام علیہم الرضوان نے اچھی طریقے سے جان لیا تھا، پہچان لیا تھا، محسوس کر لیا تھا کہ قرب خدا کی دولت اگر حاصل
کرنی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ قرآن حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم علیہ وصحابہ وبارک وسلم. آپ دیکھیں فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوا چلوں تاکہ میں اپنے موضوع کی طرف آ بھی سکوں اور کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے بھی کر سکوں. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں. اللہ رب العزت جل جلالہ کے پیارے حبیب ارماننا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارتے، کس چیز کی فکر تھی. دنیا کے انسان کی سوچ، ہماری آپ کی سوچ اور اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور اولیاء کرام کی سوچ میں بڑا فرق ہے. اللہ اکبر. ہم کس سے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ ہم ان لوگوں سے قریب ہونا چاہتے ہیں جس کے پاس مال و زر کی فراوانی ہو. ہم اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں جس کے پاس تخت و تاج ہو. ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو صاحب اقتدار ہو. ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو مصیبتوں میں ہمارا مداوا بن کر کے آئے. اللہ اکبر. لیکن ہم اگر اولیاء کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے. وہ انسانوں سے قریب ہونے کے لیے کاوشیں کرتے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ان کی رات ہوتی ہے تو ایک ہی مقصد کے ساتھ کہ کسی طرح قرب خدا کی دولت نصیب ہو جائے. دن میں بھی قرب خدا، رات میں بھی قرب خدا، ہر لمحہ اپنے رب کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوتے کہ اللہ عز و جل کے قرب کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے وہ پوری کاوشیں اور پوری کوششیں کرتے. تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، انسان کسی صاحب اقتدار سے قریب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوچ کر ہوتا ہے جب مصیبت آئے گی یہ مجھے کام آئے گا، جب پریشانی آئے گی یہ میرا بداوا بنے گا، جب کہیں کوئی بات تکلیف کی ہوگی تو مجھے سپورٹ کرے گا، کہیں کوئی بات پریشانی کی ہوئی تو یہ میری مدد کرے گا. لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، صاحب ثروت کیوں نہ ہو جائے، صاحب اقتدار کیوں نہ ہو جائے، ہر جگہ آپ کی پریشانی میں اگر آپ گرفتار ہیں تو مدد کرنے کے لیے وہ نہیں پہنچ سکتا. مثال کے طور پر آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کہیں جنگلوں بیابان میں سفر کر رہے ہیں اور سفر کے دوران آپ کی بیٹری بھی ختم ہو گئی، آپ کا چارج بھی ختم ہو گیا، نیٹ ورک سے باہر ہو گئے اور کسی حادثے کے شکار ہو گئے. اب آپ اپنے دوست کو جانے کے لیے وہ مدد کے لیے آئے، آپ کا دوست وہاں مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کی پریشانی کی خبر اسے ہے ہی نہیں، تو مدد کے لیے کہاں سے پہنچے گا؟ تو اللہ والے جانتے تھے دنیا کا انسان مدد کرنے کے لیے نگاہوں کے سامنے ہوگا تو کر سکے گا، کیپیسٹی ہوگی تو کر سکے گا، اس لیے کہ کوئی اتنا پاورفل نہیں ہے کہ ہر مصیبت کا ادارہ کر سکے. تو اب ہم سوچتے ہیں کہ وہ کون ہے جو ہر جگہ ہماری مدد کرے. اگر آپ دیکھیں دنیا کا انسان کبھی زمین پر مدد کر سکتا ہے، زمین کے اندر نہیں کر سکتا، میدان محشر میں نہیں کر سکتا. اولیاء ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، صاحب عقل تھے. وہ چاہتے تھے زمین کی چند دنوں کی زندگی کے اندر ہمیں صرف مددگار نہیں چاہیے، ہمیں تو قبر میں بھی مددگار چاہیے، حشر میں بھی مددگار چاہیے. تو قرآن میں ڈوب گئے تو قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے نامنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم تمہارے مددگار ہیں زمین کے اوپر بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہم تو کب عقل ہیں اس شخص کو اپنا مداوا سمجھتے ہیں جو شخص خود محتاج ہے، جو شخص خود طاقتور نہیں. اللہ اکبر. لیکن اولیاء کرام جانتے تھے اللہ قادر قدرت ہے. ہم اس شخص سے قریب ہونا چاہتے ہیں جو ہمیں جاب دلا دے، لیکن ہم اس سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے جو جس کی شان خود اپنی کتاب میں بیان فرماتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. ہم اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں جس کے پاس لمیٹڈ
شاہان وقت کی دریوزہ گیری کرنے کی بجائے بارگاہ سبدیت کے اندر زمین نیاز چھکا کر اس سے قرب کے مزے لیتے رہے اور اس کے قرب کی دولت سے مالا مال ہوتے رہے. یہی وجہ ہے ہم اگر اپنے بچے کو کہیں بیٹا ادھر آ تو بیٹا منہ چڑھا کر چلا جائے گا, لیکن ولی اگر زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے جانور کو حکم دے دے تو جانور اڑ کر کے چلتا ہوا دکھائی دے گا. اللہ اکبر. میں حیران ہوں, اگر ہمارا بچہ سو رہا ہے اور فجر کی نماز کے لیے اسے جگانا ہے, آواز دے کر جگائیں گے, نہیں اٹھے گا, لات سے ٹھوکر مار کے اٹھائیں گے, نہیں اٹھے گا. لیکن میں حیران ہوں, مردے کو ٹھوکر غوث پاک ماری تو زندہ ہو جائے. یا اللہ, ماجرا کیا ہے؟ ہماری ٹھوکروں سے ہمارے زندہ بچے نہیں اٹھتے اور ولی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. تو جواب ملے گا, انہوں نے اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ رکھا ہے, اپنا قرب اللہ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں. اب دیکھیے, آج کا انسان یہ تصور کرتا ہے داڑھی رکھو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے, امامہ شریف پہنو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے, نماز کی پابندی کرو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اس میں کوئی شک نہیں, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرب خدا کے لیے ایک راستہ ہے, ایک طریقہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان پنج وقتہ نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں لیکن زندگی میں وہ نکھار نظر نہیں آتا. بہت سارے مسلمان اپنی زندگی کو قانون رسول کے سانچے میں ڈھالے ہوئے نظر آتے ہیں, زندگی میں وہ نکھار نظر نہیں آتا. بہت ساری سنتوں پر عمل کرتے ہیں لیکن ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں پہ روشن کرنے کے لیے انہیں ان کی کرامتیں چھپوانی پڑتی ہیں تاکہ کسی طرح سے لوگ ان سے قریب ہو جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں کرنے کی ضرورت پڑتی ہیں؟ بہت ساری سنتوں پر عمل کرنے کے باوجود یہ چراغ روشن محبت کا ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اور اللہ کے ولی کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو پیبند والا لباس ہے, پوشیدہ لباس ہے, عالی شان مکان نہیں ہے, چٹائی ہے اور بہت معمولی زندگی گزارنے کے لیے سامان موجود ہے. لیکن شاہان وقت کو بھی دیکھو تو کاسے کلائی لے کر بھیک مانگتا نظر آتا ہے. یا اللہ, ماجرا کیا ہے؟ آخر ہم بھی تو میرے حبیب کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی چلتے تھے, لیکن ہماری بات ہمارا بیٹا نہیں مانتا, ہم سے مانگنے کے لیے کوئی نہیں آتا. ان کے دربار میں بھیک مانگنے کے لیے شاہان وقت بھی کیوں آتے ہیں؟ تو جواب ملے گا, نادان تجھ میں اور ان میں بڑا فرق ہے. سب سے بڑا فرق کیوں تو مراتب کے اعتبار سے تو ہے ہی, لیکن جن سنتوں پر عمل کرنا تیری زندگی کے لیے تو آسان سمجھتا ہے, تو ان سنتوں کا عامل تو بن جاتا ہے. لیکن ولی ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں جن سنتوں پر عمل کرنا نفس پر گرا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. میں ابھی آپ سے کہوں کہ غصہ پینا بہت اچھی چیز ہے, غصہ کرنا حرام ہے, اور آپ کے پیر پر میرا پیر لگ جائے تو ساری تقریب بیکار ہو جائے گی, فوراً گالی کرو تو غصے کا اظہار کر دیں گے. اللہ اکبر. لیکن اولیاء کی زندگی کا جائزہ لو, محبوب الہی ہوں یا خواجہ فرید نواز ہوں, غوث الثقلین ہوں, امیر خسرو ہوں, قطب الدین بختیار کاکی ہوں, خدا کی قسم میں پوری چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہیں ان کی زندگی کے اندر اپنی ذات کے لیے جلال نظر نہیں آئے گا. وہ غصہ بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے اور معاف بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ. وہ دوستی بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے, وہ دشمنی بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں سو رہا اور عالم پاک مجھ سے ایک بزرگ نے سوال کیا. موضوع کی طرف آ رہا ہوں, توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز محبوب الہی کا فیض اپنے دامن میں لے کر کے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں سو رہا تھا
عالم خواب میں ایک بزرگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی، قرب الہی کی ابتدا کیا ہے؟ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ بتایا کہ قرب الہی کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے۔ ابتدا بھی بتا دی اور انتہا بھی بتا دی۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ قرب الہی کی ابتدا غوث پاک نے کیا بتائی۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرب الہی کی ابتدا ہے ورا، اللہ سے ڈرنے کی جو اعلیٰ قسم ہے تقویٰ سے اوپر کی، وہ ہے ورا۔ ایک بندہ اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اور فرسٹ اسٹیپ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اٹھانا چاہتا ہے تو اس کی اسٹارٹنگ اس کو جو کرنی ہوگی وہ ورع سے۔ اب ورع کسے کہتے ہیں؟ ورع اور تقویٰ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں حرام سے بچنے کو، تقویٰ کہتے ہیں حرام سے بچنے کو، اور ورع کہتے ہیں مشتبہ چیزوں کو۔ یعنی اگر کوئی چیز ڈاؤٹ فل ہے اس سے بھی بچنا، اس کا نام ہے ورع۔ تو اگر کوئی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو پہلا اسٹیپ یہ اٹھانا پڑے گا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ورع کو داخل کرے، یعنی ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ آج نماز پڑھنے کے بعد نماز کی لذت نہیں ملتی، نماز پڑھنے کے بعد نماز کے اندر سکون نہیں ملتا۔ کبھی سمجھنے کی آپ نے کوشش کیا کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا، خدا کی قسم جب ان کی محبت کی، اللہ سے محبت کا واقعہ جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو دل کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ کیا بیمار پڑ گئی حضرت رابعہ، بیمار پڑ گئی۔ اس دور کے اولیاء گئے ملنے کے لیے، مائی کیسی طبیعت ہے؟ کہا میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ لوگ طبیعت پوچھ رہے ہیں اور وہ جواب میں فرما رہی میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ اولیاء کرام حکمت کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ ایک ولی نے جسارت کی اور پوچھ لیا مائی تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے؟ سمجھو چاہوں گا، رب تجھ سے ناراض ہے اس کا علم ہے رابعہ تجھے کیسے ہوا؟ اب جب آپ سنیے، ارشاد فرماتی میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کا تذکرہ آتا ہے، تو جنت کے تذکرے کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں خیال تھوڑا سا پیدا ہوا، یا اللہ جنت کتنی اچھی ہے۔ بس یہ جنت کی محبت میرے دل میں تھوڑی سی پیدا ہوئی تو غیر سے آواز آتی ہے رابعہ مجھ سے محبت کا دعویٰ اور دل جنت کو دے بیٹھتی ہو۔ کیا بات، کیا بات۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ اور دل جنت کو دے بیٹھی ہو، بس تب سے میری طبیعت خراب ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو ورع کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا۔ آج نماز میں جو لذت نہیں ملتی سبب سمجھو۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنا قمیص
چاندنی رات میں اپنے گھر کی چھت پر پھٹے ہوئے قمیص کو سل رہی اور اس کے بعد سلنے کے دوران تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس وقت کے بادشاہ کی سواری گزری تو وہ دام مشل ہاتھ میں لے کر کے آگے آگے چلتے ہیں تو اس کی روشنی مشل کی اتنی بڑی کہ حضرت رابعہ فرماتی ہے کہ میری پوری چھت روشن ہو گئی تو میں نے سوچا جلدی جلدی میں اپنی اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے قمیص کو سی میں نے سی لیا. اس کے بعد وہ قمیص پہن کر میں نے نماز ادا کی تو مجھے نماز میں لذت ملی. نماز میں لذت نہیں. میں حیران تھی یا اللہ ماجرا کیا ہے, جب بھی نماز پڑھتی تو نماز سے ایک عجیب کیف مجھے نصیب ہوتا, نماز میں ایک عجیب لذت مجھے محسوس ہوتی. آج کی نماز کے اندر مجھے وہ کیف اور وہ لذت نصیب نہیں ہوئی. بہت غور میں نے کیا, میرا وضو بھی صحیح تھا, جگہ بھی پاک تھی, کپڑا بھی پاک, ہر اعتبار سے میں نے غور کیا. جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو سوچا چلو پرانا قمیص دوسرا ہے وہ پہن کر نماز پڑھوں. جب وہ قمیص پہن کر میں نے نماز پڑھی تو کہتی ہیں اب مجھے نماز میں لذت آئی. اس کے بعد غیب سے آواز آتی ہے رابعہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے چراغ سے فائدہ اٹھاؤ گی تو کہاں سے تمہیں نماز میں لذت نصیب ہوگی. آج کروڑوں لاکھوں کھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, عمرہ کر کے آؤ, حج کر کے آؤ, کوئی فائدہ. تو وہ مقام, اور پھر مقام کیسا ملا رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے ہوئے حج کے لیے پہنچے. 14 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے. وہاں پہنچ کر جب دیکھا تو کعبہ نظر نہیں آیا. بتائیے آج ایسا کوئی حاجی ہے جو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ کر جاتا. 14 سال میں پہنچے اور پہنچے تو کعبہ نظر نہیں آیا. عرض کرتے ہیں مولا جس طرح سے میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں کیا اس طرح سے بھی کوئی سجدہ کرتے ہوئے حاضر آیا؟ اور جب نہیں آیا تو مولا مجھے کعبہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آواز آتی ابراہیم تجھ سے بھی زیادہ میری ایک برگزیدہ بندی ہے جس کی تعظیم کے لیے کعبہ رکھا ہوا. یہ تھی حضرت رابعہ. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, قرب الہی کی دولت نصیب ہوگی مشتبہ چیزوں سے بچنے سے. آج تو کہیں بھی گوشت کھا لیا, کہیں بھی مرغی کھا لی, جو آیا کھاؤ پیو موج کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ عبادت میں لذت رہ گئی, نہ توبہ نہ دعا قبول ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں. ایک اور مشتبہ چیز کے حوالے سے بتاؤں, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی. دسترخوان پر گوشت رکھا گیا. حضرت رابعہ نے دسترخوان پہ گوشت دیکھا تو گوشت کو دیکھتے ہی فرماتی ہے بھائی حسن یہ گوشت میرے لائق نہیں. فرماتی ہے گوشت میرے لائق نہیں. حضرت حسن بصری اللہ اکبر کعبری مولا علی کے آغوش کے پروردہ جیسے ہی سنا تو فرماتے رابعہ کیا میرے دسترخوان پر بھی تجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کوئی چیز غلط ہوگی؟ کہا بھائی تحقیق کر دو. حضرت رابعہ کہتی ہے بھائی تحقیق کر دو. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو بلاتے ہیں. ارشاد فرماتے بیٹے گوشت کہاں سے لائے؟ کہا فلاں قصاب. کہا چلو گئے قصاب کے پاس.
اور ارشاد فرمایا جس جانور کا گوشت تو نے میرے قاضی کو فروخت کیا تھا وہ جانور تیرا تھا؟ کہا ہاں میرا تھا۔ شرعی اعتبار سے تو نے بالکل ہر چیز کا خیال کیا؟ ذبیحہ صحیح؟ بالکل صحیح حضرت۔ حضور یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا تیرے یہاں سے آئے ہوئے گوشت سے رابعہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور میرا تو سب معاملہ بالکل فرق ہے۔ اچھا یہ بتا یہ جانور تو نے کس سے خریدا تھا؟ فلاں آدمی سے، فلاں کھیت والے سے، گئے اس کے پاس۔ ارشاد فرمایا جانور تو نے قصاب کو بیچا تھا؟ کہا ہاں۔ ارشاد فرمایا جانور تیرا نہیں تھا؟ کہا ہاں۔ تو اس شخص نے جس نے جانور بیچا تھا پوچھا حضور یہ تو بتائیے کہ آپ کے سوال پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ تیرے جانور کا گوشت کھانے سے رابعہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور ان کو اس میں کچھ شک پیدا ہوا ہے اس گوشت کے اندر، اس کی وجہ سے انہوں نے وہ گوشت نہیں کھایا۔ تو میں تحقیق کر کے نکلا ہوں کہ غلطی کہاں بھی خرابی کہاں۔ اب اس جانور کے مالک نے جواب میں کہا یا حسن بصری اگر رابعہ نے ہاتھ کھینچا تھا تو کیا گڑبڑی تھی جانور کے اندر؟ کہا حضور معاملہ یہ تھا کہ میں نے جو جانور قصاب کو بیچا تھا وہ جانور ایک مرتبہ میرے کھیت میں چرتے چرتے بازو والے کے کھیت میں سے کچھ گھاس کھانا۔ مقام ولایت اور قرب الہی کی دولت ایسے نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ مشتبہ چیزوں سے انسان نہ بچے تب تک قرب الہی کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہیں کر سکتا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ورا کی قسموں کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا تو 10 قسمیں بیان فرمائی کہ ورا کی 10 قسمیں ہیں۔ میں سب پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے پاس وقت میں اتنی گنجائش ہے اور میں تفصیل اتنا خطاب کر سکوں گا۔ میں 2-3 چیزیں جو ایزی اور پاسبل ہیں آپ کر سکتے ہیں اس پر ورا یہ قرب الہی کی ابتدا اور ورا کی 10 قسمیں ہیں۔ اور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان میں سے پہلی قسم ہے زبان کو قابو میں رکھنا۔ زبان کو قابو میں رکھنا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں دنیا اور آخرت میں جتنی بھی زیادہ تر مصیبتیں انسان کو آئیں گی وہ صرف اور صرف زبان کی۔ آپ ذرا سوچو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لیا میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں۔ آج ہم جو چیزیں آئے بول رہے ہیں کوئی لگام ہماری زبان پر نہیں، اس طرح سے بے لگام ہو چکے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہمارا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں تو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بڑی معذرت کے ساتھ کیا بولنا چاہیے، کس سے کیا بولنا چاہیے، کب بولنا چاہیے، کچھ بھی نہیں معلوم۔
حالانکہ یہ پوری تھیریپی قرآن شریف کے اندر موجود ہے. انسانوں سے کیسے بات کی جائے قرآن میں موجود ہے. ماں باپ سے کیسے بات کی جائے قرآن میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کی جائے قرآن میں موجود ہے. ارے یہاں تک کہ سربراہ مملکت سے بات کیسے کی جائے یہ بھی قرآن نے بتایا. اور بھیک مانگنے والا جب تمہارے دروازے پر آئے تو اس سے کیسے بات کی جائے قرآن نے یہ بھی بتایا. یہ بھی قرآن نے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں, اس کو زندگی پر یاد رکھ لو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے. بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے. ہمارے خطابات تقاریر, لیکن کبھی آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت الرضوان کی تقریر کے حوالے سے کوئی مجموعہ دیکھا ہے؟ کیا سلطان الہند کی تقریر کا کوئی مجموعہ دیکھا ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ملفوظہ کتابات نہیں, ملفوظہ. اس لیے کہ وہ ہزار بار سوچتے ہیں پھر کچھ بولتے ہیں اور ان کے ایک جملے کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے کوزے کے اندر انہوں نے سمندر ڈالا. زبان بہت اہم ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ کون سی بات اچھی ہے اور کس بات کو اللہ نے سب سے اچھی بات تلاش کیا کبھی ہم نے؟ آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا اللہ کو کون سی بات سب سے اچھی لگتی ہے؟ کچھ نہیں سوچتے, جو آئے آپ بول رہے ہیں. قرآن سے پوچھ رہے قرآن تو بتا رب کو سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ اللہ اکبر. تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے. اور بڑا تر لیکن مبنی پر حقیقت جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے محبوب الہی ہو یا محبوب رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اس فرش گیتی پر تشریف لائے ان سب کا مشن ایک ہی تھا, خدا کی طرف بلانا, خدا کی طرف بلانا, خدا کی طرف. ہم خود کی طرف کو بلاتے ہیں, خدا کی طرف, اور ولی خود کی طرف نہیں خدا کی طرف بلاتے ہیں. اور بلاتے بھی ایسے ہیں کہ جیتے ہیں تب بھی بلاتے ہیں, اور بلاتے بھی نہیں, بولتے بھی نہیں کہ خدا کی طرف آؤ, بلاتے بھی نہیں بولتے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بلاتے بھی نہیں لیکن حضور ولی کی شان بیان کرتے تو فرماتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا جانا. ان کی زندگی اللہ کی طرف بلانے کے اندر اس طرح خرچ ہوئی کہ آپ جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا. ایک بندہ اپنے شہر پہ رہ کر آرام کرنے میں رہ کر نماز کی پابندی نہیں کرتا, لیکن جب محبوب الہی کے یہاں آتا ہے تو فجر بھی پڑھ رہا ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, ظہر بھی پڑھ رہا ہے, عصر بھی پڑھ رہا ہے. یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ آرام دہ مکان کے اندر سجدے کا خیال نہیں آتا,
اور یہاں آتے ہی نماز کے اندر مصروف ہو جاتا ہے تو جواب ملے گا وہ اللہ کے ولی کے قریب ہوا. ان کا مشن ہی تو یہ تھا کہ آنے والے کو خدا سے قریب کر. یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے. یہ بھی تفصیل طلب بہت اس کے نکات ہیں اور صرف اسی پر گفتگو کروں گے. میں چھوٹی موٹی زبان کے حوالے سے آپ نے پوچھ لیا. اب دوسری بات کرتے میں قرب الہی کی انتہا میں پھر زندگی رہی تو میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو مکمل کروں. قرب الہی کی ابتدا ورا اور ورا اس کی 10 قسمیں ہیں. پہلی قسم زبان کو قابو میں رکھنا. دوسری قسم کی طرف آتا اللہ کے نام پر لٹانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کرنا؟ بولیے اللہ کے نام پر انفاق فی سبیل اللہ. اب لٹانا کیا؟ دیتے ہیں غریبوں کو. ذرا دیکھنا فقیر آیا گھر میں چلتا کیا بچا ہوا ہے ذرا دے دو. کپڑا پھٹ گیا ہے ذرا دے دو. جس کو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ ہم اللہ کے نام پر دیتے. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو چیز تمہیں پسند ہے اسے جب تک تم اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتی. اب آئیے سب نیند ہمیں پسند ہے. اللہ کے ولیوں کی زندگی دیکھو تو مخلوق کی ذات رسی کے لیے رات کے لیے بھی قربان کرتے نظر آتے ہیں. بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے نظر آتے ہیں اور اپنی محبوب شے کو اللہ کے نام پر لٹاتے نظر آتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ کوئی کتنا ہی طاقتور بن کر کے کیوں نہ آ جائے وہ ڈرتے ہی کسی سے. ہم تو اخبار پڑھ کے ڈر جاتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر نیوز دیکھ کر کچھ خبریں دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں. وہ سامنے لشکر دیکھ کر نہیں ڈرتے کہ یا اللہ ہم بھی انسان وہ بھی انسان کو ڈرتے ہیں. ہماری حالت اتنی خراب ہے کہ قرآن میں الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ لوگ صرف رمضان کے اندر اللہ کے نام پر نہیں لٹاتے بلکہ دن میں بھی لٹاتے رات میں بھی لٹاتے چھپا کر بھی دیتے ہیں دکھا کر کے بھی دیتے ہیں. تو میرا مولا اجر بیان کر رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے یہاں اجر ہے اور انہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم. ہم نے لٹنا سیکھا ہے لٹانا نہیں سیکھا. اس لیے قرآن بھی ہم پر نہیں کھلتا. قرآن کس پر کھلتا ہے تو قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. قرآن ان پر کھلتا ہے جو اللہ کے دیے میں رزق کو اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں اور کوئی غم نہیں. کم ہونے کا احساس نہیں خیال تک نہیں. ایک چھوٹی سی بات اور کر سکتے ماشاءاللہ جامعہ محبوب الہی یہاں پر چلتا ہے. صاحب سجدہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور حضرت مولانا جنید صاحب کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی طریقے سے مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب جو یہاں موجود ہیں اور علماء بھی موجود ہیں. ہم خود جو بھی اللہ کام لے رہا ہے ادارے جو کچھ بھی اللہ دے رہا ہے
لیکن ایک دارو گروپ چلاتی ہے، تین وقتوں کو کھانا دینا، لیکن اس کے لیے رمضان کے مہینے میں باقی دنوں میں آپ چاول بھیج دو، آپ کھانا بھیج دو، یہ کر دو. لیکن خدا کی قسم میرا ایک سوال، اس کا جواب مجھے چاہیے. خواجہ صاحب کے دربار میں لنگر چلتا ہے، کوئی ایک مجھے بتا دے کہ خواجہ صاحب کہیں چلتا ہے. خواجہ صاحب کہیں چندہ کرنے گئے ہوں یا کسی سیٹ کے پاس میں بتا دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا ہم سڑکوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مالک سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا تعلق اپنے رب سے اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ جو کہتے تھے مولا ان کی باتوں کو مان لیا. من کان للہ کان اللہ. تو لٹانا، اللہ کے نام پر لٹانا، ان کے لیے قرآن بھی کھلتا ہے اور ان کے دل سے اللہ خوف کو نکالتا ہے. یہ بھی تفصیل غلط موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ. اور اسی طرح سے آپ دوسری باتیں بھی جس پر میں پھر کبھی غور کی زندگی لگی تو ڈالوں گا. اب آئیے قرب الہی کی انتہا کے حوالے سے. ایک ہے ابتدا اور ایک ہے کہ تب پتہ چل جائے کہ بندہ قرب الہی کی دولت سے مالا مال ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی نے فرمایا قرب الہی کی انتہا ہے تسلیم و رضا و توکل. جب اس مقام پر وہ پہنچ جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اسے قرب الہی کی دولت نصیب ہو. اس کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں. حضرت ابراہیم بن آدم علیہ السلام نے اپنے غلام سے پوچھا کیا کھائے گا؟ جو آپ کھلا کیا پیے گا؟ جو آپ پلا دیں. کہاں رہے گا؟ کہاں آپ رکھیں گے؟ حضرت ابراہیم بن آدم علیہ السلام رونے لگے. اس شخص کا حضور دل اٹھاؤ تو معذرت چاہتا ہوں. کہا نہیں، تو میرا غلام ہو کر غلامی کو سمجھتا ہے اور تو یہ کہتا ہے جو آپ کھلا تو وہی کھاؤں گا، جو آپ کھلاؤ وہی کھلاؤں گا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے جس طرح سے رکھتا ہے اس میں تو ہزار شکایت نکالتے ہیں. کاش کہ ہماری بھی کیفیت یہ ہو جاتی مولا تو جس میں راضی اس میں ہم راضی. اچھا صحابہ کی شان جو قرآن نے بیان کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فیکٹر کے لیے وہ کبھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتے تھے. وہ ہمیشہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ. اب توکل یہ ساری چیزیں بہت تفصیل طلب ہیں. توکل اللہ پر بھروسہ. جب کوئی اللہ پر کامل بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو تسلیم، رضا اور توکل جب بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اس مقام تک جب پہنچ جاتا ہے تو گویا اسے قرب الہی کی دولت نصیب ہو گئی. اب دو جملے عرض کرتے میں اپنی گفتگو کو اس طور پر ختم کروں گا کہ آپ ان دو جملوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے جائیں اور اسے اپنا دیں. ایک تو کسی صاحب دل کا قول ہے اور ایک حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی. آدمی ولی کو علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اور پھر سنیے گا دل و دماغ میں اتار دیجیے گا. فرماتے ہیں دنیا جب ہاتھ سے نکل جائے تو انسان غریب کہلاتا ہے. دنیا جب ہاتھ سے نکل جائے تو انسان غریب کہلاتا ہے اور دنیا جب دل سے نکل جائے
صاحب دل کے پاس پہنچا. یاد رکھیے گا اس چیز کو. ایک شخص ایک صاحب دل کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کہتا ہے مجھے کچھ نصیحت کیجیے. انہوں نے فرمایا بیٹے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ تیری شکایت کرنے لگے. بس ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ کو اتارے. میں صاحب سجادہ سے بھی معذرت چاہتا ہوں, نقیب اجلاس سے محمود گرامی سے معذرت چاہتا ہوں. تھوڑا وقت زیادہ دے دیا. انہیں کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرب الہی کی دولت سے مالامان فرمائے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جس راستے پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو جائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.